سورہ بنی اسرائیل کا رکو نمبر 4 اور تیسرے پارے 15ویں پارے کا بھی رکو نمبر 4. حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقتلوا اولادکم، اور قتل مت کرو اپنی اولاد کو، خشیت املاق، غربت اور فاقہ کے املاق کہتے ہیں فاقہ، غربت، ناداری، خشیہ خوف، غربت کے خوف سے. نحن نرزقہم، ہم دیں گے انہیں روزی، وإیاکم، اور تمہیں بھی. ان قتلہم، بے شک ان کا قتل کرنا، کانا ہے، خطأ خطا، خطا سے مراد گناہ، برائی، کبیرہ، بہت بڑی خطا ہے یہ. ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب مت جاؤ. انہ کان فاحشۃ، بے شک ہے یہ زنا، فاحشۃ، کھلی بے حیائی. فاحشہ جو کھلی ایک واضح برائی ہوتی ہے نا، بعض دفعہ کھلے عام برائی کو بھی فاحشہ کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ وہ برائی جس کا برائی ہونا ہر شخص کی نیچر اور فطرت میں اللہ نے ڈال دیا ہے. کوئی بھی سلیم الطبع آدمی اس کو پسند نہیں کرے گا. کھلی بے حیائی، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ کھلا گناہ ہے، کھلی بے حیائی ہے، یعنی ایسی بے حیائی ہے جس کے بے حیائی ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تو یہ کھلی بے حیائی ہے، چاہے چھپ کے ہی زنا کر رہے ہوں، لیکن اللہ اس کو کھلی بےہودگی سے تعبیر کر رہے ہیں. کھلی کا مطلب عقل کے سامنے اس کی بےہودگی کھلی ہوئی ہے. وساء، اور کیا ہی برا ہے. ساء فعل تعجب میں سے ہے، تو اللہ اپنے لیے بھی تعجب کے صیغے استعمال کرتے ہیں، گویا اللہ کو تعجب ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ کو تو تعجب نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وساء، اور کتنا ہی برا ہے یہ، سبیلا، راستے کے اعتبار سے، یعنی خواہش پوری کرنے کے راستے کے اعتبار سے زنا کتنا ہی گندا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس، اور قتل مت کرو جان کو، یعنی انسانی جان کو، التی، وہ جان، حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کر دیا، یعنی جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا، اس کو قتل مت کرو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کا مطلب کوئی معقول ریزن ہو. وہ ریزن قرآن و سنت نے ہمیں بتائی ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں جن میں انسانی جان کا قتل حلال ہو جاتا ہے، تو تفسیر میں انشاءاللہ. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور وہ شخص جو قتل کر دیا گیا، مظلوماً، مظلوم بن کے، یعنی ناحق جس کا قتل ہو گیا، فقد جعلنا، تو تحقیق بنایا ہے ہم نے، لِوَلِيِّهِ، اس کے ولی کے لیے، جو بھی وارثین ہیں ان کو یہاں ولی کہا گیا، اس کے وارثوں کے لیے ہم نے بنایا ہے سلطاناً، ایک سلطان، قوت اور طاقت. ان کے وارثوں کو ہم نے یہ اختیار دیا ہے، رائٹ دیا ہے. کیا رائٹ دیا ہے؟ کہ یہ جملہ محذوف ہے، یعنی کیونکہ بعض چیزیں واضح ہوتی ہیں نا، تو قرآن پھر ان کا تذکرہ نہیں کرتا صراحتاً. یعنی ہم نے ان کے جو وارثین ہیں، جو بھی متولی ہیں، ان کو سلطان دیے، قدرت دی ہے. قدرت کیا دی ہے؟ کہ وہ قاتل کو قتل کر سکتے ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے. تو ہم نے ان کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ اس سے قصاص لے سکتے ہیں. فلا یسرف فی القتل، لہذا جو ولی ہے وہ قتل میں اسراف نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے. حد سے تجاوز کا مطلب کہ جو شریعت نے باؤنڈری کھینچی ہے اس باؤنڈری پر رہے. تفسیر میں انشاءاللہ ڈیٹیل. انہو کان منصورا، بے شک یہ ولی ہے منصور، اس کی اللہ نے مدد کی ہے. مدد کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے مدد، اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی گئی ہے، یعنی اس کو رائٹ ہے قتل کرنے کا. اس کو ہم نے اختیار دیا کہ قاتل کو معاف بھی کر سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے اس کو رائٹ دینا، یہ گویا اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی گئی ہے، اللہ نے اس کو یہ حق دیا ہے، تو یہ منصور ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے جو بہت بہتر طریقہ ہو. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی. حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی بھرپور جوانی کو، سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور معاہدوں کو پورا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد ایک ایسی چیز ہے جو مسئول ہے، جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور کیل پیمانے کو کہتے ہیں نا، ناپ تول میں جو ایک خاص پیمانہ ہوتا ہے، اس پیمانے کو پورا کیا کرو، اس میں ڈنڈی نہ مارا کرو. اذا کلتم، اصل میں تھا کیلتم، سمعتم کی طرح، جب تم کیل کرو، جب تم کسی چیز کو ناپو تو پورا ناپا کرو. وزنوا، واو کا معنی اور، زنو، وزن یزینو، اصل میں تھا یوزنو، وزن کرنا. تو یوزینو سے یزینو بنا، پھر توزینو سے تزینو، اور پھر امر بناتے ہوئے حرف مضارع گر جاتا ہے نا، تو زن کا معنی وزن کر، زینو تم سب وزن کرو. وزنو، اور وزن کرو، بالقسطاس،
پیمانے کے ذریعے، المستقیم سیدھے، سیدھے پیمانے کے ذریعے وزن کیا کرو. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وزن بھی ٹھیک ٹھیک کیا کرو. ذالک خیرون، یہ ناپ تول میں برابری کرنا، پیمانوں میں برابری کرنا یہ بہتر ہے. وَأَحْسَنُ، اور زیادہ اچھا ہے. تأویلا، انجام کے اعتبار سے. تأویل کہتے ہیں انجام کو. اس کے سوسائٹی پہ جو یعنی جو نتائج برآمد ہوں گے ان نتائج کے لحاظ سے بھی یہ عمل بہت اچھا ہے. وَلَا تَقْفُوا، قفا کہتے ہیں گدی کو. تو قفا یقفو کا معنی کسی کے گدی کے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی کسی کو فالو کرنا، کسی کے در پہ ہو جانا. تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُوا، اور فالو مت کرو، ماں اس چیز کو لیس لک بہ علم، جس کے صحیح ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. لیس لک بہ کا مطلب بکونہ حقا، جس کی تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. علم کہتے ہیں جو دلیل کی بیس پر جو نالج حاصل ہوتی ہے. تو جو نالج دلیل کی بیس پر حاصل نہیں ہوئی تو اس نالج کو فالو مت کرو، یعنی اس کے مطابق عمل مت کرو، بلکہ عمل اسی چیز پہ کیا جائے گا جس کے صحیح ہونے کی آپ کے پاس کوئی واضح دلیل ہو. ان السمع، بے شک سماعت، والبصر اور نگاہیں، والفؤاد اور دل، کل اولئک، یہ تمام کی تمام چیزیں، کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں مسئولہ، سوال کیا جائے گا آپ سے. ولا تمشی فی الارض، اور مت چلو زمین میں مرحن، اتراتے ہوئے. مریح یمرح کا معنی اترانا، تکبر کے ساتھ مت چلو. انکا، بے شک تم، لن تخرق الارض، خرق یخرق کا معنی پھاڑ ڈالنا، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال، اور تم پہنچ نہیں سکتے پہاڑ پر، طولا، لمبائی کے اعتبار سے، یعنی اتنا اونچا قد تمہارا نہیں ہو سکتا کہ طول میں تم پہاڑوں کو کراس کر جاؤ. تو ایسے مت اکڑو کہ بلندی میں تم جو ہے نا پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی قد میں. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. کل ذالک کان سیئہ، یہ جتنے بھی احکام ہم نے بیان کیے ہیں، کل ذالک، یہ سب کے سب، کان سیئہ، ان میں جو بری باتیں ہیں، ان احکام میں کچھ کام ایسے ہیں جن کا کرنے کا حکم دیا، اور کچھ ایسے ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا. تو جن کے کرنے کا حکم دیا ان کا نہ کرنا برا، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ان کا کرنا برا. تو ان احکام میں کان سیئہ، جو بھی برا عمل ہے، یعنی برا عمل کا کیا مطلب ہوا، جو آرڈر دیا جا رہا ہے اس کو نہ کرنا برا، اور جو جس سے روکا جا رہا ہے اس کا کرنا برا. تو ان جتنے بھی ہم نے احکام دیے، کان سیئہ، ان میں جو بھی برا کرے گا ان احکام کے بارے میں، عند ربک مکروہا، تو یہ اس کا ان میں جو بھی برا ہوگا وہ تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یعنی اس کو تکرار کیا کہ ان احکام کو فالو نہ کرنا ایک برائی ہے. تو ان احکام میں جو بھی برا کام ہے وہ تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، تیرے رب کو ان کاموں سے نفرت ہے. ذالک مما، یہ وہ احکام ہیں، مما، ان احکاموں میں سے کچھ احکام ہیں، اوحا الیک ربک، جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہیں. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان احکام میں سے، مما اصل میں تھا منما، یہ ان احکام میں سے کچھ احکام ہیں جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہے، من الحکمہ، اور یہ حکمت سے پر مبنی احکام ہیں، یہ حکمت کی باتیں ہیں. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، فتلقی فی جہنم، کہ تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں، ملومن، قابل ملامت ہو کر، مدحورن، دھتکارتا ہوا، رسوا ہو کے. افا اصفاکم ربکم، کیا منتخب کر لیا ہے، صفا یصفو، صفاوتن کا معنی ہوتا ہے منتخب کرنا، صفی ہے نا، صفی نام بھی ہوتا ہے، تو یہ سلیکٹڈ کو کہتے ہیں. اسی سے نکلا ہے اصطفا، اکتسبہ کی طرح، تو وہاں تا کو طا سے تبدیل کر دیا. تو مصطفیٰ کا مطلب بھی یہ سلیکٹڈ، جس کو منتخب کر لیا گیا ہو. تو افا اصفاکم ربکم، کیا رب نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، بالبنین، بیٹوں کے ساتھ، یعنی تمہارے لیے بیٹوں کا اللہ نے انتخاب کر لیا ہے. واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور ٹھہرا لیا ہے اس نے خود فرشتوں میں سے بیٹیاں، یعنی فرشتوں میں سے اس نے اپنے لیے بیٹیاں بنا لیں، اور تمہارے لیے کیا اس نے بیٹوں کا انتخاب کر لیا. انکم لتقولون، بے شک تم لوگ کہتے ہو، قولا عظیما، بہت بڑی بات، یعنی گناہ کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جناب اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. ان آیتوں میں، پچھلے رکوع میں بھی اور اس رکوع میں بھی،
جو آخرت کی کوششیں ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں. اللہ نے اپنے حقوق بیان کیے، اپنی توحید، والدین، رشتہ دار، یہ تمام حکام بیان کیے. اب اللہ تعالیٰ اور مزید دیگر انسانوں کے حقوق اور سوسائٹی کے حقوق بیان کر رہے ہیں کہ معاشرت کے کیا حقوق ہیں. اور خاص طور پر عرب میں جو اولاد کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی وہ یہ کہ بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو اسپیشلی اس حکم کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو. بعض رات اس طرف گئے یا مطلق اولاد مراد ہے، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، لیکن ہم جو ہسٹری دیکھتے ہیں اور جو قرآن و سنت میں دوسری جگہ دیکھتے ہیں وہ یہی کہ وہ بیٹیوں ہی کو قتل کیا کرتے تھے. بعض دفعہ عار کی وجہ سے کہ بیٹی ہے تو لوگوں میں ذلت کا ذریعہ بنے گی، یعنی لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹی تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. اور بعض دفعہ اس لیے کہ بھئی کھلانے کو گنجائش نہیں ہے، تو ظاہر ہے بیٹے کما کے کھلاتے ہیں، بیٹیاں کما نہیں سکتی تو وہ تو بظاہر سوسائٹی پہ بوجھ بنتی ہیں اور ان کو خود کھلانا پڑتا ہے. تو اس لیے زیادہ راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی جو مفسرین جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ اس سے بیٹیاں ہی مراد ہیں. تو بیٹیوں کو دو وجہ سے قتل کیا جاتا تھا. دونوں طرح کے قتلوں پہ اللہ نے پابندی لگائی، ایک غیرت کے نام پہ اور ایک قتل غربت کی وجہ سے. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو. یہاں بیٹیوں کو اولاد سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ اولاد کے لفظ میں ایک محبت اور شفقت ہے. تو بیٹی کے لفظ میں عرب کے لیے محبت نہیں تھی جب اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا. اس وقت عرب کے لیے بیٹی کے لفظ میں محبت نہیں تھی. تو اللہ نے کہا اولاد ہے تمہاری، تو جیسے بیٹا تمہاری اولاد ہے تو بیٹیاں بھی تمہاری اولاد ہیں. تو اپنی اولاد کو کون اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غربت کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ اور ان کو بھی رزق دیں گے. تو کیا مطلب؟ جب اللہ تعالیٰ اولاد دے رہا ہے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو رزق کا وہ پہلے سے انتظام کرتا ہے. تو وہ ماں باپ کو بھی رزق دے گا اور اولاد کو بھی رزق دے گا. یہ خوب سمجھ لیں اس قسم کی جتنی بھی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم یہ کریں گے، تو یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں. یعنی اگر ہم چاہیں گے تو ہم ان کو بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی رزق دیں گے. تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر اللہ چاہے گا تو، اور اگر اللہ نے نہیں چاہا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہاں چاہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رزق کے ملنے یا نہ ملنے کا مدار اولاد کے پیدا ہونے یا نہ ہونے پر نہیں ہے، وہ ہماری چاہت پر ہے. تو اگر تمہارے اولاد پیدا نہیں ہوئی تو بھی ہماری چاہت پہ تمہیں رزق ملے گا. ہم چاہیں گے تو دیں گے، نہیں چاہیں گے تو بغیر اولاد والوں کو بھی بھوکا مار دیں گے ہم. اور اگر ہم نے نہیں چاہا تو اولاد پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں دیں گے. تو یہ جو رزق کے میں تم نے جو یہ سمجھ بیٹھے ہو نا کہ بچے پیدا ہوں گے تو رزق کی کمی ہوگی، یہ تمہاری حماقت اور بے وقوفی ہے. رزق کی کمی یا رزق کی کثرت کا مدار اللہ کی چاہت پر ہے. تو آپ اللہ سے لڑ کے روزی نہیں لے سکتے. اللہ سے لڑنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے حکم کی مخالفت کر کے اللہ سے کیسے آپ روزی لے سکتے ہو؟ تو اللہ کے حکم کی مخالفت کیا ہے کہ اولاد کو روکنا یا اس کو قتل کر دینا. تو ان آیت کی روشنی میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جیسے بچے کو قتل کرنا حرام ہے پیدا ہونے کے بعد، اسی طرح حمل کو غربت کے خوف سے روکنا بھی حرام ہے. کیونکہ اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارا کام ہے رزق دینا یا رزق نہ دینا. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. تو اس میں اگر تم اسلام کے حکم کو یا اللہ کے آرڈر کو فالو نہیں کرو گے اور یہ سوچو گے کہ بھئی رزق کہاں سے آئے گا، بچہ کھائے گا کہاں سے، تو اس کا مطلب خدا سے لڑ رہے ہو. تو یہ ایک حماقت والا کام کر رہے ہو، کیونکہ رزق تو اللہ کی مرضی، وہ تمہیں دے یا نہ دے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عنوان استعمال کیا. ہاں سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ یوں کہہ دیتا نا کہ میں چاہوں گا تو رزق دوں گا. اس میں چاہنے کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ وہ چاہنے کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ تاکہ امید غالب ہو. علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو آیات ہیں نا ان کی تفسیر میں ایک بات لکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں اشارہ ہے کہ جس کے اولاد ہوگی اس کے میں رزق کی برکت کا امکان زیادہ ہوگا، جس کے اولاد نہیں ہوگی اس میں رزق کی برکت کا امکان کم ہوگا. کیونکہ اس کے لیے اللہ نے الفاظ استعمال کیے اولاد والوں کے لیے. جو بے اولاد ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، یا جو اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل کر دیتے ہیں ان کے لیے استعمال نہیں کیے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. قتل کر دینا بہت بڑا جرم ہے. تو اس آیت کی روشنی میں تمام فقہا کا اتفاق ہے، اور یہ مضمون دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ انتہائی غربت میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تزوج الودود الولود کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے،
اور محبت کرتی ہو. یہ اس موقع پہ نبی نے فرمایا, اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب صفہ کے لوگ جن کے پاس ایک لنگوٹی نہیں ہوتی تھی جس سے ایک آدمی اپنا پورا سطر چھپا لے, ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھا کرتے تھے, اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں حکم دے رہے تھے کہ اولاد ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد تمہیں کثرت سے دے. تو آپ سوچئے اس شدید ترین غربت میں اسلام نے بچوں کی کثرت کی ترغیب دی ہے. تو آج جو کھا کھا کے مر رہے ہیں لوگ اور ناشکرے لوگ, اس قدر خدا نے رزق کی فراوانی دی ہے, اور میں کروڑ پتی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ زیادہ نسل نہیں بڑھاتے کہ ان کے خرچے ہم کہاں سے پورے کریں گے. تو یہ آپ اندازہ لگاؤ کہ کس قدر خدا کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہے. یعنی گویا بزبان حال اللہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے بیسک خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو اللہ کا کیسا قہر آئے گا کہ وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی وہ مجھ پہ توکل کرتے تھے اور نسل بڑھاتے تھے, اور تمہیں لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو, ہزار ہزار گز کے بنگلے تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں, اور تم اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی کہ آج کل ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے. جتنے بڑے مالدار کے گھر میں گیا ہوں نا, گروتھ ریشو ان کا اتنا ہی کم ہوگا. جتنا بڑا گھر ہوگا بچے اتنے ہی کم, اور غربا اور مساکین کے ہاں میں نے دیکھا ان کے ہاں نسل زیادہ ہوتی ہے, اولاد زیادہ ہوتی ہے. تو یہ خوشنما نعرے جو فیملی پلاننگ والوں نے لگائے ہیں اور آج ہمارے دینداروں میں بھی رائج ہو گئے ہیں, یہ بدبودار نعرے ہیں, یہ سیکولر قوتوں کے نعرے ہیں, یہ ملحدوں کے نعرے ہیں, یہ ان لوگوں کے نعرے ہیں جنہوں نے خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے. یہ ان کی کیلکولیشن ہے, اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیں. تو آپ کی اولاد ہو یا نہ ہو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ اس نظریے سے اگر متاثر ہیں اور آپ اس کانسیپٹ سے اگر متاثر ہیں تو یہ قیامت کے دن یہ آپ کے گلے پڑ سکتی ہے. یہ چیز اسلام میں عقیدے کی اہمیت عمل سے زیادہ ہے, تو یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. واضح آیت ہے, نحن نرزقہم وایاکم, ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہ تو پیدا ہونے کے بعد قتل ہے نا, تو وہ تو واقعی ظلم ہے. تو بھائی اگر عقل سے دیکھیں تو بظاہر وہ بھی ظلم نہیں ہے. ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوا, میرے پاس اپنے کھانے کو روٹی نہیں ہے, یہ بھی بھوکا ننگا گھومے گا اور سوسائٹی پہ بوجھ بنے گا, تو ایک سیکنڈ میں اس کو مار دیتا ہے. تو عقل کے آپ اگر موش گافیوں میں جائیں تو اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. جیسے میں نے بہت سے مالداروں سے سنا ہے کہ غریب کو تو مر جانا چاہیے اس دور میں, رہنا ہی زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی بیچارے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. تو یہ فضول قسم کی باتیں ہم نے بہت سنی ہیں, بہت یہ لوگوں سے اس طرح کی باتیں کہ غربت تو پھر خودکشیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں جب ان کے سے پیسہ چھن جاتا ہے, تو چونکہ ان کی نظر میں غریب کی کوئی زندگی نہیں ہے. تو آج ساری دنیا دولت, قوت, پیسہ اور ان چیزوں کو فوکس کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ توکل کو فوکس کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ توکل کی ترغیب دیتے ہیں کہ دینا ہوگا اللہ اسی طرح تمہیں دے دے گا, نہیں دینا ہوگا تو ایک بچہ بھی تمہارا نہیں ہوگا اور تم سے رزق چھین لے گا. تو اس میں اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل کرو. تو ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے. ان قتلہم کان خطئا کبیرا, ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے. اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ عورت کا ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنا یہ بھی اس جرم میں داخل ہے, وہ بھی قتل نفس میں آئے گا. خاص طور پہ جب بچے میں جان پڑ جائے 4 مہینے کے بعد, تو بچے کا حمل ضائع کرنا بالکل انسانی جان کے قتل کرنے ہی کے مترادف ہے. آج یہ کام بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور 4 مہینے سے پہلے حمل ضائع کرنا یہ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب عورت کی صحت خراب ہو, ڈاکٹر اسے کہہ دے کہ آپ کے بچہ پیدا ہوا تو آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے یا کچھ شدید ترین نقصان ہو سکتا ہے. بعض دفعہ عورت میں کوئی بیماری ہوتی ہے, تو اس کے بغیر اس کے لیے 4 مہینے سے پہلے حمل کرنا جائز نہیں, حمل گرانا جائز نہیں. یہ جو آج کل کہتے ہیں نا بھائی اتنے بچے ہو گئے تو خرچے ان کے پورے نہیں ہو رہے, ایک اور حمل ٹھہر گیا تو ٹھہر گیا, آپ اس کو گرا نہیں سکتے. باقی حمل روکنا کن صورتوں میں جائز ہے؟ ایک ہے ٹھہر جانا, ایک ہے روکنا. تو ٹھہرنے کے حکام تو میں نے بتا دیے, ٹھہرنے کے بعد کیا, روکنا جو ہے وہ بھی اس نیت سے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے, تو اس نیت سے روکنا بھی حرام ہے. یہ خوب سمجھ لیں, غربت کے خوف سے یا مہنگائی کے ڈر سے حمل روکنا بھی حرام ہے. باقی کوئی معقول وجہ ہو, جیسے سفر پہ جانا ہے, کسی نے اپنی زوجہ کے ساتھ سفر پہ جانا ہے, اس کو پتہ ہے اگر حمل ٹھہر گیا تو سفر میں بہت مشکلات ہوں گی, تو یہ کچھ ایسی کوئی معقول اگر ریزن موجود ہو یا اس جیسی ملتی جلتی کوئی ریزن ہو تو پھر حمل روکنے کی شریعت میں گنجائش ہے. لیکن ترغیب بہرحال یہی ہے, تزوج الودود الولود, کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, اور زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور اپنی خواہش پوری کرنے کا بدترین راستہ ہے. یہاں 2 باتیں, ایک اس آیت کا پچھلی آیت سے ربط کیا ہے. دیکھیں, ایک ربط تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں اپنی اولاد کو قتل سے منع کیا, یعنی جسمانی طور پر ہلاک کرنے سے منع کیا.
دوسری آیت میں زنا سے منع کیا جا رہا ہے کیونکہ زنا بھی ولد الزنا بچوں کی کثرت کا ذریعہ بنتا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں. تو مانوی طور پر وہ بچہ بھی مر گیا جو پیدا ہوا اور اس کا باپ نہیں ہے. آج یورپ میں دیکھ لینا جب زنا پھیلا ہے تو کیا ہوا ہے, سنگل مدر اور بس ایک ماں پال رہی ہوتی ہے. باپ کی شفقت, باپ کی رحمت اور باپ کی وجہ سے جو رشتے ملتے ہیں, چچا, دادا, یہ سارے رشتوں سے وہ انہوں نے اپنے بچوں کو محروم کر دیا ہے. بس اسٹیٹ اور ریاست ہر جگہ اسی کو باپ بنایا ہوا ہے. تو باپ ایک ایسی زبردست نعمت ہے اللہ کی طرف سے. تبھی تو اسلام میں جس بچہ کا باپ مر جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے, اس کے لیے الگ سے احکام ہے. اسلام اس کو بہت بڑا نقصان مانتا ہے. اور جس بچے کا سرے سے باپ ہی نہ ہو یا غیر قانونی باپ ہو جس کو اسلام باپ ہی نہیں مانتا, تو میرج کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے مرد اس کو صحیح طرح سے اون کرتا ہے. لیکن جو زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے مرد نہ اون کرتا ہے, اور اگر کرے بھی تو شریعت اس کو مانتی نہیں ہے. اس حدیث میں آتا ہے الولد للفراش, بچہ جس کی بیوی سے ہوگا وہ باپ اس کا باپ سمجھا جائے گا, اور زنا سے پیدا ہوا شریعت اس کو باپ بھی نہیں مانتی. تو زنا سے اس لیے بہت ساری وجوہات سے روکا گیا. ایک وجہ تو اللہ نے بیان کر دی کہ یہ بے حیائی اللہ کو پسند ہی نہیں ہے, بس چاہے ولد الزنا بچہ پیدا ہو یا نہ ہو, اس پہ سزا رکھی ہے اسلام نے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قتل نفس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں, ایسے انسانوں کو پیدا کر رہے ہیں جن کو باپ کی شفقت ہی نہیں مل رہی. جو یورپ میں اور امریکہ میں آپ دیکھ لیں کہ جو حشر ہو چکا ہے وہاں پر سوسائٹی کا, تو یہ بھی مانوی طور پر مرے ہوئے بچے ہی ہیں. تو یہ بھی قتل نفسی کے مترادف ہے. اس لیے اللہ نے اس کے بعد زنا کا تذکرہ کیا, فرمایا وساء سبیلا, اور یہاں بتایا کیا گیا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کیا مطلب؟ وہ اسباب بھی اختیار مت کرو جو زنا کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ مرد کی نفسیات سے واقف ہیں, عورت کی نفسیات سے واقف ہیں. اچانک زنا نہیں ہو جاتا, پہلے تانے بانے ملتے ہیں, موبائل پہ رابطے ہوتے ہیں, میسج بازیاں ہوتی ہیں. میرے پاس جو کیسز آتے ہیں کبھی کبھار خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے کہ شوہر ایک مقصد کسی کو اپنی بیویوں سے بدگمان کرنا نہیں ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو کام ناممکنات میں سے ہوتا ہے اگر آپ زنا کے اسباب سے نہ بچیں تو وہ کام ممکن ہو جاتا ہے. سے کیسز آئے ہیں میرے پاس کہ شوہر اچھا بھلا شوہر ہے, جاب کر رہا ہے, کسی دوسرے ملک میں ہے, اور یہاں پر بیوی کے صرف میسج بازیوں سے کسی مرد سے, ایک نیک عورت تھی, شریف عورت تھی, اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ایک خاندانی عورت تھی, لیکن کیا ہوا ہے کہ مس کال آئی اور ان نون نمبر سے میسج بازیاں, اور پھر 1-2 سال تک میسج ہوتے ہوتے بالآخر زنا ہوا, اور بالآخر ولد الزنا بچہ پیدا ہوا, اور وہ بچہ عورت نے شوہر کے کھاتے میں ڈال دیا. اپنے شوہر کو پتہ نہیں ہے, وہ سمجھ رہے کہ میرا بچہ ہے. تو میرا مقصد برائی کو ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے واقعات کم ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں نا کہ یہ ہوتے کیوں ہیں. وہ میاں تو سمجھ رہا ہے کہ میری بیوی وفادار ہے اور پیچھے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں, اور وہ مرد کے یعنی جو ہے نا حرام مزے لگے ہوئے ہیں اس کے. یہ کیا ہے؟ ولا تقربوا الزنا. ان لوگوں نے, یہ جو عزت دار لوگ ہیں فوراً زنا میں مبتلا نہیں ہوتے, اس سے پہلے انہوں نے زنا سے بچنے کے اسباب اختیار نہیں کیے ہوتے. براڈ مائنڈڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی یہ بات کر رہے ہیں نا, ہماری نیت صاف ہے, ہمارا دل صاف ہے. وہ تانے بانے ہوتے ہوتے وہ کام کرواتے ہیں, کیونکہ جب بار بار زنا ہوا تو پھر حمل ٹھہر گیا, اور عورت کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جی حمل ٹھہر گیا ہے, اور وہ ایسی کنڈیشن میں جا کے پتہ چلا کہ اب اس کو گرانا بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی میں کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن کی ان آیات پر عمل نہیں کر رہے. اللہ نے کہا زنا کرنا تو دور کی بات, تمہیں وہ اسباب اختیار نہیں کرنے. تبھی اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا, مرد کو نظر جھکانے کا حکم دیا, نامحرم عورتوں سے فری ہونے کی اجازت نہیں دی, عورتوں کے لیے جاب کرنے کو ناپسندیدہ سمجھا گیا, مجبوری میں جاب کرے, ورنہ عورت کے لیے قرنا فی بیوتکن, گھروں میں قرار پکڑو. ہم اس سوسائٹی سے یہ ساری چیزیں لے رہے ہیں جن کا خاندانی نظام ہی تباہ ہو گیا ہے. وہ جو عورت کو حقوق دے رہے ہیں ہم بھی انہی حقوق کی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عورتوں کو گھروں سے نکالو, گھر میں رہنا حق تلفی ہے, تو ہم نے بھی وہیں سے لے لیا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے نظام, اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. کچھ ترقی تو ہو گئی, لیکن اس ترقی کا کیا کرنا ہے جس میں انسان انسانیت کے لبادے سے باہر نکل جائے, حیوانیت پہ اتر جائے. ہومو سیکسولیٹی آپ دیکھو نا کیسی پھیل گئی ہے وہاں پہ, گلیاں بنی ہوئی ہیں, نائٹ کلب بنے ہوئے ہیں جو صرف لڑکوں کے لیے ہیں, جس میں صرف لڑکے جاتے ہیں, اور ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ لڑکوں کا اجتماع ہو رہا ہے, اور سارے ایک دوسرے کے ساتھ ایک جو ہے حرام اور ناجائز تعلق قائم کرنے والے. ایسا نفرت والا عمل کہ دیکھ کے انسان کو الٹی آنا شروع ہو جائے. تو کیا آپ بھی یہ چاہتے ہو کہ آپ کی سوسائٹی ایسی ہو؟ تو اس لیے اسلام نے پردے کے حکام دیے. بھابھی کو حکم ہے کہ دیور سے پردہ کرے, سالی کو حکم ہے کہ بہنوئی سے پردہ کرے, اور
عورت کو حکم ہے اپنے خالو سے پردہ کرے اور اپنے پھپھا سے پردہ کرے. ایک محرم نامحرم کا ایک پورا نظام جو اسلام نے بنایا ہے وہ صرف اس لیے کہ زنا تو دور کی بات، زنا تک پہنچنے کے تمام راستے بند ہو جائیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی بے حیائی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور پھر آگے حکم دیا کہ ایک تو اولاد کا قتل ہے، چاہے مادی قتل ہو یا معنوی طور پہ قتل ہو، دونوں قتل پہ پابندی لگائی. اور اب حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک عام انسانی جان کو بھی قتل مت کرو. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، کسی بھی انسانی جان، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے قتل کو حلال قرار دیا ہے، قرآن اور سنت میں وہ صورتیں بیان کی گئی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے جو آگے آ رہی ہے کہ کوئی شخص کسی انسانی جان کو قتل کر دے تو مقتول کے اولیاء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لیں یا اس کو معاف کر دیں، تو وہ قصاص میں قتل کر سکتے ہیں. دوسرا فساد فی الارض، کوئی آدمی زمین میں فساد مچا رہا ہے، جیسے قطاع الطریق ہیں، ڈاکو ہیں، یا جو اسلحے کے زور پہ، یعنی ڈاکو کا مطلب اسلحے کے زور پہ لوگوں سے مال چھینتے ہیں، یا اور کسی طریقے سے زمین میں قتل و غارت پھیلائی ہوئی ہے انہوں نے، تو پھر ان ایسے لوگوں کا قتل کرنا بھی جائز ہے. اسی طرح کوئی مسلمان شادی شدہ ہو اور زنا کر لے تو رجم کے ذریعے اس کا قتل بھی جائز ہے، لیکن یہ صرف یہ سزا مسلمان پہ جاری ہوگی. کوئی غیر مسلم شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس پہ اسلام میں رجم والی سزا نہیں ہے. باقی کوڑوں کی سزا ہے یا نہیں ہے، اس کی کچھ مختلف صورتیں ہیں، وہ میں زیادہ گہرائی میں جاؤں گا تو یہ ہماری تفسیر رہ جائے گی، اور وہ اس کی نوبت بھی بہت کم. آج کل تو مسلمانوں پہ سزا جاری نہیں ہو رہی، غیر مسلموں پہ کہاں ہوگی جاری. تو یہ چند صورتیں ہیں. اسی طرح کوئی شخص اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، تو اس کو 3 دن گورنمنٹ مہلت دے گی. اگر اس میں اس کے شبہات دور ہوتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں آتا تو اس کو بھی شریعت میں قتل کرنے کا حکم ہے، کیونکہ محاربہ ہے. محاربہ کا مطلب جو عصمت کی وجہ تھی وہ ختم کر دی. اب اس کی ڈیٹیل بہت لمبی ہے، لیکن اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ عورت اگر مرتد ہو جائے تو اس کو اسلامی حکومت قتل کرے گی کہ نہیں کرے گی. تو عورت کے مرتد ہونے کی صورت میں دیگر ائمہ کے نزدیک تو قتل کیا جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی مسلمان عورت مرتد ہو جاتی ہے تو پھر اس کی سزا قتل نہیں ہے بلکہ حبس ہے. یعنی جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتی اس کو جو ہے محبوس کر دیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا. تو لیکن یہ جو مرتد کی سزا قتل ہے نا، یہ جب ہے جب طاقت بھی ہو، یعنی گورنمنٹ کے پاس اس کو پتہ ہے کہ اگر ہم قتل کریں گے تو ہم یہ برداشت بھی کر سکتے ہیں. اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، فقہا نے اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیل بیان کی ہے کہ کس صورت میں قتل کیا جائے گا، کس صورت میں نہیں کیا جائے گا. لیکن اصولی طور پر اس کی سزا، مرتد کی سزا اسلام میں بہرحال قتل ہی ہے، یعنی واجب القتل ہے. وہ گورنمنٹ اس پر لازم ہے کہ اس کو مہلت دے، اور وہ نہیں مانتا تو اس کو قتل کر دے. تو یہ چند صورتیں ہیں جن میں قتل نفس کی اللہ نے اجازت دی ہے. اس کے علاوہ تمام صورتیں ایسی ہیں کہ کسی صورت میں آپ انسانی جان کو قتل نہیں کر سکتے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ومن قتل مظلومن، جو مظلومن قتل ہوا، یعنی ان صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں تھی اور اس کو قتل کر دیا گیا. تو عرب میں ہوتا یہ تھا کہ ایک بندہ قتل ہوا ہے، آج بھی بہت سے قبائلی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، ایک قتل ہوا تو قاتل مل نہیں رہا تو اس کے بھائی کو مار دیا، اس کے چاچا کو مار دیا. یہ ایک نفرتوں کا ایک پورا ایک بیج جو ہے نا وہ پھر پھیلتا چلا جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسا مت کرو. فقد جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے جو مقتول کے اولیاء ہیں، ولی ہے، ولی کا مطلب قریب ترین جو وارث ہوگا، تو اس کو ہم نے سلطان دے دی ہے، قدرت دے دی ہے، یعنی اس کو ہم نے یہ حق دے دیا کہ وہ قتل کر دے قاتل کو. لہذا جب ہم نے اس کو انہ کان منصورا، جب ہماری طرف سے اس کی مدد ہے، مدد یہی ہے کہ اللہ نے اس کو رائٹ دے دیا ہے، جب ہم اس کے ساتھ ہیں تو فلا یسرف فی القتل، پھر وہ قتل میں اعتدال سے تجاوز نہ کرے. اعتدال کیا ہے؟ قاتل کے علاوہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، یا قاتل کو ٹارچر کر رہا ہے. جب اللہ نے اجازت دے دی قتل کرو تو آپ اس کو ٹارچر کیوں کر رہے ہو؟ یا بھیانک طریقے سے قتل کر رہا ہے. بعض دفعہ قاتل کو کڑائی میں ڈال دیا، یا ٹریکٹر سے اس اوپر چلا دیا اس کے اوپر، یا اس کے قتلے کر دیے، تو یہ سب چیزیں حرام ہیں. حدیث میں آتا ہے لا قواد الا بالسیف، صرف تلوار کے ذریعے آپ اس کی گردن اڑا سکتے ہیں. آج جو پھانسی کا نظام ہے یہ بھی شریعت میں صحیح نہیں ہے، اس میں بھی قاتل کو یا جس کو پھانسی دی جا رہی ہوتی ہے بے انتہا تکلیف ہوتی ہے. تو اسلام نے قتل کا وہ طریقہ بیان کیا جس میں اس کو تکلیف نہ ہو. تو اللہ کہتے ہیں جب تمہاری مدد ہم نے کی ہے، تمہیں یہ رائٹ دیا کہ تم قاتل کو مار سکتے ہو، تو صرف قاتل ہی کو فوکس کرنا ہے اور شرعی حدود سے تم نے تجاوز نہیں کرنا. اس کے قبیلے کے افراد کو مارنا اور پھر دشمنیوں کو بڑھانا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ ولی جو ہے
خود سے قصاص لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا. جیسے زید کے باپ کو بکر نے قتل کیا فرض کریں, اب زید کا بیٹا کیا خود سے بکر کو قتل کر سکتا ہے یا گورنمنٹ ہی کیس کرے گی, گورنمنٹ ہی قتل کرے گی؟ تو خوب سمجھ لیں دنیاوی احکام میں تو وہ پابند ہے قانوناً کہ وہ کیس کرے اور حکومت پھر اس کو سزا دے, لیکن اگر وہ اس نے خود سے بھی اپنے طور پر بکر کو مار دیا, قتل کر دیا, تو آخرت میں بہرحال مواخذہ نہیں ہوگا. مشورتاً اس کو منع تو کیا جائے گا, منع اس لیے کیا جائے گا زید کی اولاد کو کہ بھئی اگر تم نے خود بکر کو قتل کر دیا تو کیس چلائے بغیر جب یہ کام تم اپنے طور پہ کرو گے تو پھر تمہیں بھی پکڑا جائے گا, پھر پتہ نہیں تم ثابت کر سکو اور ثابت نہ کر سکو کہ بکر قاتل تھا یا نہیں تھا. تو اور پھر یہ فیصلہ بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ زید نے بکر کو ناحق قتل کیا یا واقعی بکر قاتل تھا. تو ایک سیاستاً اور انتظامی امور کو چلانے کے لیے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ کام گورنمنٹ کرے, لوگ نہ کریں. لیکن یہ خوب سمجھ لیں اگر کسی نے پرسنلی بھی قتل کر دیا قاتل کو, ولی نے, تو قیامت کے دن بہرحال وہ بری ذمہ ہوگا, قیامت میں اس کو قتل کا گناہ نہیں ملے گا کیونکہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے, جیسے کہ قرآن میں ان آیتوں میں اللہ نے بیان کیا فی نفسی اس کا رائٹ ہے. لیکن انتظاماً ایک حکومت کے قانون کو فالو کرنے کے لیے تاکہ زمین میں کم سے کم فساد ہو اور یہ چیز فساد کی طرف نہ جائے, اس کو ویسے ایک سیاسی طور پر اس کو منع کیا جائے گا. جیسے کہ علماء منع کرتے ہیں قتل و غارت کے جب واقعات ہوتے ہیں تو علماء کہتے ہیں بھائی آپ خود سے یہ کام نہ کریں بلکہ گورنمنٹ یہ کام کرے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی, جس کے نتیجے میں پھر وہ ہوتا ہے جس کا قرآن نے اشارہ کر دیا. قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے ولی کو طاقت اس لیے دی ہے تاکہ اسراف نہ ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولی سے اگر آپ طاقت لے لو اور قصاص کا لا ختم ہو جائے تو پھر لوگوں کی دشمنیاں بڑھیں گی جیسے کہ بڑھ رہی ہیں. تو آج وہی ہے کہ کیس چلتے رہتے ہیں قتل کے کئی سال, پھر قاتل چھوٹ جاتا ہے سزا, اور بعض دفعہ قاتل کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, 10 سال جیل میں رہنے کے بعد ان کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے. تو وہ جو اب پھانسی پہ لٹکا رہے ہو تو پھانسی کی سزا بہت سخت ہے, تکلیف زیادہ ہے, پھر یہ 10 سال کس کھاتے میں گئے؟ جرم اس کا قتل تھا تو اس کے بدلے میں سزا قتل ملنی چاہیے تھی نا. تو یہ 10 15 20 سال جو جیل میں اس نے کوٹری میں گزارے ہیں یہ کس کھاتے میں؟ تو آپ دیکھ لیں پاکستان میں ایسے مجرم ہیں جو 20 سال جیل کی کوٹریوں میں زندگیاں عذاب بن گئیں اور 20 سال کے بعد کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. کس قدر ظالمانہ نظام ہے, نہ اللہ کے حقوق ادا ہو رہے ہیں نہ مخلوق کے. تو جب تک ہم اسلام کو نافذ نہیں کریں گے اپنی عدالتوں میں اور آئین میں, خدا کی قسم ہم ترقی نہیں کر سکتے اور ہمیں انصاف نہیں مل سکتا. لیکن اسی اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ لبرل لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے اور صبح شام اسلام کے خلاف بولتے رہتے ہیں وہ, اور فالو کرتے ہیں ان کنٹریز کو. تو سب سے بڑی رکاوٹ وہ لوگ ہیں. تو اسلام نے جو ایک ہمیں نظام دیا ہے نا قصاص کا, حدود کا, یہ نظام ہماری سوسائٹی کے لیے اس سے بہتر نظام ہو نہیں سکتا. ہم آیت نمبر 34 تک پہنچے تھے, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. تو یہاں سے انشاءاللہ میں اس کی آج تفسیر شروع کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. آپ کو پتہ ہے پچھلے ایپیسوڈ میں اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کی کوششیں ہیں بتایا تھا نا کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے ان کو پورا بدلہ ملے گا. تو وہ کوشش کیا ہے اس کا بیان چل رہا تھا کہ توحید ہے, پھر والدین کے حقوق ہیں, پھر رشتہ داروں کے, پھر اللہ نے حکم دیا کہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو, پھر زنا کے قریب بھی مت جاؤ, اور پھر یہ کہ ہم نے ولی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ قاتل کو قتل کر سکتا ہے, اس سے قصاص لے سکتا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہو. یعنی جیسے زنا کے قریب بھی مت جاؤ تو یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ. لیکن زنا میں تو یہ بتایا کہ اس کے قریب کوئی طریقہ جانے کا ہے ہی نہیں, اس میں یہ نہیں کہا کہ اس طریقے سے جو اچھا ہو, نہ کیونکہ وہ تو حرام ہے. البتہ یتیم کے مال کے قریب اس طریقے سے جا سکتے ہو جو اچھا ہے. کیا مطلب؟ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے تم اس کا مال اپنے قبضے میں لے سکتے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور ہے اور لوگ اس کا مال کھا جائیں, تو حفاظت کی نیت سے لے سکتے ہو. اور سورہ نساء جو گزر چکی ہے اس میں اللہ نے تفصیل بتائی کہ ان یتیموں کو یہ بتاتے رہو کہ ہم نے تمہارا مال اپنے پاس بطور امانت رکھا ہے, اور جیسے ہی تم سمجھدار ہوگے ہم تمہارا مال تمہارے حوالے کر دیں گے تاکہ ان کو بدگمانی نہ ہو. تو اس نیت سے تو جا سکتے ہو ان کے مال کے قریب, ورنہ ان کے مال کو کھانا ایسے ہی حرام ہے جیسے زنا کرنا حرام ہے, اور کسی بھی بری نیت سے ان کے مال کے قریب جانا بھی بہت بڑا جرم ہے. تو بری نیت سے ان کے مال کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں ہے, کھانا تو دور کی بات.
اور میں ان آیتوں میں بار بار بتاتا ہوں کہ یتیم کا مال کیسے کھایا جاتا تھا. قرآن میں دوسری جگہ اس کی تشریح ہے کہ وراثت میں، یعنی جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا یا چھوٹی بہن ہے اس کا مال کھا گیا، چاچے مامے کھا گئے. جو آج کل ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں ماں کھا جاتی ہے، بعض دفعہ بیوہ عورت ہوتی ہے وہ اپنے چھوٹے یتیم بچوں کی وراثت کھا جاتی ہیں، شادی بیاہ میں اڑا دی یتیم بچوں کا مال اور مکان خرید لیا اپنے لیے. بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کی ڈیتھ پر عورت شادی کرتی ہے اور جو شوہر نے وراثت میں مال چھوڑا ہے جس میں اولاد کا حق ہے تو وہ مال میں پھر وہ سوتیلے باپ کو رکھ لیتی ہیں، یعنی شادی کر کے نا وہ سوتیلا مرد وہاں رہ رہا ہوتا ہے. یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے کہ وہ وراثت کا مال ہے. آپ نے اگر اس شخص کو رکھنا ہے جس سے آپ کا دوبارہ نکاح ہوا تو آپ اس کے وارثوں کے مال میں نہیں رکھ سکتے جو پہلے جس کی میت ہوئی ہے. تو یہ ساری سوسائٹی میں خرابیاں ہیں جن کو قرآن منع کر رہا ہے. ان ساری خرابیوں سے تو نہ ماں کو اجازت ہے کہ یتیم بچوں کا مال کھائے، نہ کسی اور کو اجازت ہے. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جائیں، جس کی جو یعنی مطلب یہ کہ بالغ ہونے کے بعد سمجھدار بھی ہو جائیں. اور سمجھداری کی جو انتہائی عمر ہے وہ 25 سال ہے. 25 سال انتہائی عمر ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ لڑکا 25 سال کا یا لڑکی 25 سال کی ہو گئی پھر بھی آپ اس کا مال اس کے حوالے نہیں کر رہے کہ بچے ابھی نہ سمجھ جائیں. تو نہیں، کیونکہ پھر ظلم کا خطرہ ہے. تو اس لیے لاسٹ عمر جو فقہا نے بیان کی ہے وہ 25 ایئرز ہے کہ اگر بچے میں سمجھداری پیدا نہیں ہوئی ہے تو اینڈ جو ہے نا 25 سال تک ہے. 25 سال کے بعد آپ مزید ڈیلے نہیں کر سکتے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور معاہدوں کو پورا کیا کرو. ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. ایک سوال تو دنیا کرتی ہے یا وہ کرتا ہے جس سے تم نے ایگریمنٹ کیا، اور ایک سوال اللہ کرے گا قیامت کے دن کہ تم نے ایگریمنٹ کیوں توڑا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم کیل کرو، ناپو کسی چیز کو تو پورا ناپا کرو. کسٹمر کے ساتھ دھوکہ مت کیا کرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے پیمانے کے ساتھ تولا کرو، وزن کیا کرو کسی بھی چیز کا. یعنی اس زمانے میں کیل اور وزن ہی کے ذریعے چیزوں کو ناپا جاتا تھا. کیل میں بار بار بتا چکا ہوں، لیٹر جیسے ایک مخصوص برتن ہے نا، جیسے ایک لیٹر ہوتا ہے تو ایک مخصوص برتن میں جتنی چیز آ جائے. اس زمانے میں یہ سا اور مد یہ پیمانے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ دھوکہ مت کیا کرو. جب بھی کوئی چیز ناپو تولو پوری اس کے انصاف کے ساتھ اس کو دیا کرو. ذالک خیر، یہ بہتر چیز ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، تعویل کا لفظ بھی میں کئی بار ڈیفائن کر چکا ہوں، ایکسپلین کر چکا ہوں. انجام کے لحاظ سے ہم تعویل کہتے ہیں نا کہ جو لفظ ہے اس کا جو معنی ہے، ہم گویا آپ جب اس میں تعویل کرتے ہیں نا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو صحیح معنی ہے اس کو آپ، اس مفہوم کو آپ بیان کر رہے ہیں، تو اس کا انجام بتا رہے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے. تو معال بھی انجام کو کہتے ہیں، یہاں تعویل سے مراد انجام، کہ جب آپ معاشرے میں عدل کریں گے اور کسٹمر کو دھوکہ نہیں دیں گے اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہتر ہے. بہتر ہے، خیر اس میں تفضیل ہے نا. کیا مطلب؟ اس دھوکے سے بہتر ہے. وقتی طور پر تو دھوکہ دینے میں تمہیں پروفٹ زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. بہتر کیوں ہے؟ احسن تأویلا، انجام کے اعتبار سے اچھا ہے. انجام میں کیا ہوگا؟ لوگوں کا تم پر اعتماد بحال ہوگا، لوگ تم سے ہی کاروبار کریں گے، پھر سوسائٹی میں ظلم ختم ہوگا، سوسائٹی ایک اچھے نہج پہ چلے گی. تو ہر لحاظ سے اس کی تو جتنی بھی تفصیل بیان کی جائے کم ہے کہ انصاف کے سوسائٹی میں، معاشرے میں بالآخر اچھے ہی اثرات ظاہر ہوتے ہیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، دیکھیں کیسی زبردست آیات ہیں. اللہ اپنے بھی حقوق بیان کر رہا ہے، والدین کے بھی، رشتہ داروں کے بھی، غریبوں کے بھی، مسکینوں کے بھی، اور جو سوسائٹی کے حقوق ہیں وہ بھی بیان کر رہا ہے. اسلام ایک جامع مذہب اسی وجہ سے. تو سوسائٹی میں انصاف ہونا چاہیے. تو اس کے لیے سوسائٹی کو صحیح نہج پہ چلانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پروپیگنڈوں پہ یقین نہ کیا جائے، جھوٹی خبریں نہ پھیلائی جائیں. وہ خبریں جن کی آپ کو تحقیق نہیں ہے ان کو فالو نہ کریں. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اس چیز کو فالو مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی جس کے صحیح ہونے کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. اس میں
تمام باطل چیزیں جن کی ہمارے پاس کوئی مستند دلیل نہیں ہوتی اور ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، توہم پرستی اس میں آ گئی، تمام باطل مذہب اس میں آ گئے، بغیر دلیل کے دعوے اس میں آ گئے، اور اس میں بغیر تحقیق کے خبروں کو نشر کرنا بھی آ گیا۔ آپ نے کہیں خبر سنی، آپ کو نہیں پتہ ہے کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے فوراً وہ خبر آگے پھیلا دی، تو اس کا مطلب آپ ایک ایسی چیز کے در پہ ہو گئے، ایسی چیز کے پیچھے چل پڑے جس کی خود آپ کو تحقیق نہیں ہے۔ تو یہ بھی بہت خطرناک عمل ہے۔ کیوں اللہ نے اس میں ڈرایا کس طرح سے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس لیے کہ جو کچھ تم سن رہے ہو، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، اور جو کچھ تمہارے دل میں خیالات گزر رہے ہیں، کیا مطلب؟ خیالات سے وسوسے مراد نہیں ہے، یعنی جو تم کچھ سننے کے بعد نظریہ بناتے ہو دل کے اندر، تو یہ تمام چیزوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ غلط سنا، غلط دیکھا، اور پھر اس بیس پر تم نے دل میں غلط عقیدہ فرض کر لیا یا غلط نظریہ تم نے دل میں بٹھا لیا، تو اللہ تم سے سوال پوچھے گا کہ تمہارا اس بارے میں یہ کانسیپٹ کیوں تھا؟ تم دلیل میں کہو گے کہ میں نے فلاں سے سنا تھا، فلاں سے سنا تھا، تو اللہ کہے گا اس کی دلیل کیا تھی تمہارے پاس؟ آج آپ دیکھیں نا، صبح و شام جو سیاسی تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، سیاسی لیڈر اور ان کے کارکنان ایک دوسرے پر جو تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے سیاسی لیڈر کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے یہ امام مہدی ہے، کہ اس کے خلاف کسی نے ایک حرف بھی بول دیا تو اس کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اور جو اپوزیشن پہ جو جتنا مرضی کوئی جھوٹے الزامات بھی لگاتا رہے نا، اس کی واہ واہ ہوتی رہتی ہے۔ اداروں کو بدنام کیا جاتا ہے، ملکی اداروں کو بدنام کیا جاتا ہے، ملک شخصیات کو بدنام کیا جاتا ہے، سیاستدانوں پہ کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، اتنا کچھ غلط سلط ہو رہا ہے، اور جب آپ تحقیق میں جائیں تو پتہ چلتا ہے ان کے پاس دلیل کچھ نہیں ہے، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا۔ مجھ سے ایک صاحب ملنے کے لیے آیا اور کسی لیڈر کے بارے میں کہنے لگے وہ اس نے اتنی کرپشن کی ہے اور یہ کیا اور وہ کیا ہے، اور پتہ نہیں اتنے کروڑوں کے پلاٹ ہیں اس کے پاس۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے سنا ہے؟ اور یہ کہا کہ اس نے بیرون ملک اتنی جائیداد بنا لی ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کے پاس رپورٹ کہاں سے آئی ہے؟ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں جس کی آپ بات کر رہے ہو میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے اس سے ڈبل جائیداد بنائی ہو، لیکن آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے؟ تو انہوں نے جو بتایا کہ فلاں سے سنا فلاں، میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوں، ان کا تو دشمنی ہے اس سے، وہ تو اب جب سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو فریق مخالف کو جتنا بدنام کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کم سمجھا جاتا ہے اس کو ہماری سوسائٹی میں۔ تو بھائی نا عقیدت میں ایسے اندھے ہو جایا کریں کہ اگر آپ کو کوئی اچھا لگ رہا ہے تو بس اچھا سمجھیں اس کو، اتنا نہ کہ اگر کوئی اس پر عیب، اس کے پر اعتراض کرتا ہے اور اس پہ جو ہے نا اس کو کسی خرابی کو ہائی لائٹ کرتا ہے، تو آپ ایک دم ایسے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے امام مہدی پر اعتراض کر دیا ہے۔ لیکن دوسرے اور آپ اس کو کہتے ہیں بغیر دلیل، لیکن جب آپ دوسرے پہ طنز کرتے ہیں، دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، تو آپ کا بھی وہی طریقہ ہوتا ہے جو سامنے والے کا تھا۔ اور ہمارے ملک میں تو جس کا جو آپ کے ساتھ ہے تو اس کے جو ہے نا وہ اس کے تو 700 خون بھی معاف ہیں، اور جو آپ کے ساتھ نہیں ہے اس کا حج بھی باطل ہے۔ یعنی اتنا ہمارے ہاں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اور پوری دنیا اسی پروپیگنڈے پہ چل رہی ہے کہ جب بھی کسی چیز کو سوسائٹی میں پھیلایا جاتا ہے تو خوب جھوٹ بولا جاتا ہے، خوب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنا ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ جو بھی طاقتور ہے نا، پاورفل ہے، اس کی مخالفت ہی کرنی ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ جو الزام کمزور کو، یعنی طاقتور پہ غلط الزام لگانے کو ایک خوبی سمجھا جاتا ہے اور اس کو حق پرستی سمجھا جاتا ہے۔ تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ طاقتور ہے یا کمزور ہے، اسلام میں کہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں اس الزام کی آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو طاقتور ہو یا کمزور ہو دونوں کو بلا بلا کہا جائے گا، اور اگر آپ کے پاس مضبوط دلیل نہیں ہے تو بھائی چاہے طاقتور ہو یا کمزور ہو کسی کو بھی آپ برا نہیں کہہ سکتے۔ اس کی مثال ایسے ہے نا، سڑکوں پہ جب آپ جائیں کوئی بڑی گاڑی والے سے جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، اس کی بڑی گاڑی ہو اور اس کا جو ہے نا تھوڑا پروٹوکول ہو، تو لوگ ہمیشہ بڑی گاڑی والے کو ہی پکڑ کے کوٹ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ایک بدگمانی ہے کہ بھائی یہ چونکہ بڑے لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق ہے اور اس کے حکومت کی سطح پہ کوئی اچھا عہدہ ہے تو اسی نے غلطی کی ہوگی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے ایسے روڈوں پہ واقعات دیکھے ہیں جس میں بعض دفعہ غلطی رکشے والے کی ہوتی ہے، بائک والے کی ہوتی ہے، 100% غلط ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ کمزور ہے تو لوگ اسی پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی جو بڑی گاڑی میں جا رہا ہے، طاقتور ہے، اس کو مار رہے ہوتے ہیں پکڑ کے۔
کیا آپ نے کیا دیکھا کہ غلطی کس کی ہے؟ نہیں جی، بدگمان کہ یار یہ بڑا ہے تو اس میں تکبر ہوگا تو یقیناً یہی ہٹ کرے گا سامنے والے کو. بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ تکبر میں آ کے وہ خیال نہیں کرتا ڈرائیونگ کے دوران لوگوں کا، لیکن بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں دلیل جس چیز کو سمجھا جاتا ہے وہ دلیل ہوتی نہیں ہے. تو یہ سب بدگمانیاں. اسی طرح یاد رکھیں فقہا سے بھی لوگ بدگمان ہوتے ہیں. آپ کا علم کم ہے، آپ نے ایک فقیہ کا مسئلہ سنا، فوراً یوٹیوبرز اس کے خلاف کلپ بنا دیتے ہیں جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں کہ دیکھو امام حنیفہ نے یہ لکھا، امام شافعی نے یہ لکھا، فلاں عالم نے یہ لکھا، فلاں بزرگ نے یہ لکھا، یہ سب 2 نمبر ہیں. تو آپ اتنی جلدی بدگمان کی ہوتے ہیں؟ آپ اس کی تحقیق کریں. ہو سکتا ہے ان کی دلیل تک آپ کا دماغ نہ پہنچا ہو، آپ کی وہاں تک نالج نہ ہو، یا آپ کا مینٹل لیول ہی نہ ہو ان کی دلیل کو سمجھنے کی، آپ میں صلاحیت ہی نہ ہو. تو ہر جگہ بدگمانیاں، بغیر دلیل کے الزامات. یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں، کسی کو بھی ذلیل کرنا ہو، رسوا کرنا ہو، 2 منٹ لگتے ہیں اس کی عزت کا جنازہ نکالنے میں. میں تفسیر میں ایسے واقعات نہیں سناتا، لیکن ابھی ایک مثال سامنے آئی، مولانا طارق جمیل صاحب پہ الزام لگائے گئے 49 ارب کی جو ہے ان کے بینک سے ٹرانزیکشن ہوئی ہے. اس کو اتنا پروموٹ کیا گیا کہ میں بھی سمجھنے لگا کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن چندے وندے کی رقم آئی ہوگی، ظاہر ہے وہ کرپٹ تو نہیں ہے. لیکن جب میں متعلقہ لوگوں سے ملا، بینک والوں سے ملا جا کے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا خیال یہ تھا کہ ایف بی آر والوں نے غلط نوٹس بھیجا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ایف بی آر نے بھی کوئی نوٹس نہیں بھیجا. آپ دیکھیں کچھ بھی جب صحیح ذرائع سے آپ تحقیق کرتے ہیں نا تو کچھ بھی نہیں نکلتا، لیکن پروپیگنڈا ایسے ہو جاتا ہے. مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں پر یہ تہمتیں لگی، الزام لگا اربوں روپے کا. جب میں نے جا کے ان کے پرسنلی ملا، یا میں تو بینک مینیجر سے بھی ملا، تو انہوں نے بھی کہا کچھ بھی نہیں ہے، اتنے پیسے ہی نہیں ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے. لیکن آپ میڈیا پہ خبریں دیکھیں کیسی چل رہی ہیں اور لوگ تبصرے کر رہے ہیں. تو میں لوگوں کے شخصی واقعات اس تفسیر کے لیکچر میں نہیں بتاتا، لیکن یہاں میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی موت خود ہی مر جائیں گے. اور اسی طرح یاد رکھو غیر مسلم کے بارے میں بھی بدگمانی جائز نہیں ہے جب تک آپ کے پاس دلیل نہ ہو. بعض دفعہ ہر چیز امریکہ کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ ہر چیز غیر مسلموں کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہوتی ہے. اصل میں یہ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، اصل میں یہ نہیں چاہتے. بعض دفعہ وہ ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتا، ہم ہی نہیں چاہ رہے ہوتے ترقی کرنا. تو ان آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کی تمہارے پاس مضبوط دلیل نہ ہو اس کے پیچھے مت چلو، اس کو فالو مت کرو. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد، تم سے تمہارے اعضاء کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بغیر تحقیق کے بات کان لگا کے تم نے سنی کیوں؟ جب تمہیں پتہ ہے یہ اس بات کا اہل ہی نہیں ہے تو سنتے کیوں ہو؟ اور ایسی چیز دیکھتے کیوں ہو جس کے بارے میں تمہیں خود یقین نہیں ہے کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت میں ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور اس سن اور دیکھنے کے بعد پھر تم دل میں غلط عقیدے کیوں بناتے ہو، غلط کانسیپٹ کیوں بنا دیتے ہو؟ تو جب تک ہمارے پاس کسی بات کی کوئی دلیل نہ ہو تو ہم اس وقت تک اس کو فالو نہیں کر سکتے. اچھا، اس آیت کا بعض لوگوں نے غلط مفہوم بھی بیان کیا. ہر آدمی، میں نے بتایا نا، فرقہ پرست لوگ قرآن کی آیتوں کو غلط جگہ پھیرتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو جو لوگ مجتہدین کو فالو کرتے ہیں ان کے پاس بھی تو مسئلے کی دلیل نہیں ہوتی، صرف اس بیس پہ فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں عالم کا قول ہے. تو خوب سمجھ لیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن کا حکم ہے اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو پھر تم علماء سے پوچھو، کیونکہ ہر چیز کا ہر ایک کے پاس علم نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں دلیل عالم، ایک عامی آدمی کے لیے عالم کا قول ہی دلیل ہوگا. جیسے آپ نے میڈیکل سائنس کا علم حاصل نہیں کیا تو ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے، تو یہ چیز اندھی تقلید نہیں کہلائے گی. یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. میڈیکل سائنس کا علم نہیں ہے تو ڈاکٹر جو کہے گا اس کو ماننا پڑے گا. تو یہ اس میں داخل نہیں ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، بلکہ یہ اس میں داخل ہے کہ تمہارے پاس علم ہے. علم کیا ہے کہ عقل بھی یہ کہتی ہے، علم بھی یہ کہتا ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے. تو اس میں فقہا کو فالو کرنا یہ اس آیت کے تحت داخل ہے. یہ بغیر دلیل کے کسی کو فالو کرنا نہیں ہے، بلکہ جس کے عالم اور مجتہد ہونے پر دلیل قائم ہو چکی ہے، اور وہ دلیل ہے اجماع امت. جیسے امام بخاری نے کہہ دیا کہ یہ تمام احادیث میں صحیح لے کر آیا ہوں تو امت نے مان لیا. کیوں؟ ہمارے پاس امام بخاری کے برحق ہونے کی دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے کہ اجماع ہے کہ پوری امت نے ان کو مانا ہے، ان کے محدث ہونے کو تسلیم کیا، علم حدیث میں ان کے کمال کو تسلیم کیا. تو ایسے ہی مجتہدین کے اجتہادی صلاحیتیں اور ان کے ایک کامل علم کو پوری امت نے مانا ہے. تو اب اگر کوئی ان کو فالو کرتا ہے تو دلیل ہی کو فالو کرنا کہلائے گا. مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق اور دیگر حدیث کی کتابوں میں صحابہ کرام تابعین کے بہت کثرت سے ایسے فتوے موجود ہیں جن میں ان سے فتویٰ لیا گیا، انہوں نے دلیل نہیں دی بلکہ بس فتویٰ دے دیا کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. تو ظاہر ہے
اس کو ہم اندھی تقلید نہیں کہہ سکتے. وجہ اس کی ہے کہ صحابی رسول کی بات پر عمل کر رہے ہیں نا ایک شخص, اور صحابی بھی وہ جو نبی کے پاس انہوں نے اتنا ٹائم گزارا ہو. تو ایسے بہت سارے فتوے ہمیں ملتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ ایک تابعی آئے اور صحابی رسول سے مسئلہ معلوم کیا, انہوں نے جواب دے دیا. تو اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے وہ بغیر دلیل کے کسی بات کو مان رہے ہیں. بھائی بغیر دلیل کے نہیں مان رہے, ایک ایسے شخص کی بات کو مان رہے ہیں جس کا برحق ہونا دلیل سے ثابت ہے. تو ایسے کی بات کو ماننا دلیل ہی کو فالو کرنا کہلاتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے انما شفاء العی السؤال, عاجز کی جو شفا ہے نا وہ سوال میں ہے. جو علم سے, جس کے بعد خود علم نہیں ہے تو وہ سوال کرے گا, تو جو اسے جواب ملے وہی اس کو اسی میں شفا ملے گی. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ علماء جن کے پاس علم تو ہے مگر قرائن سے یا دلائل سے پتہ چل جائے کہ یہ اہل باطل کو فالو کرتے ہیں یا یہ خواہشات نفسانیہ کو فالو کرتے ہیں, مسائل بتانے میں اللہ کے خوف سے کام نہیں لیتے, امت کو گمراہ کرتے ہیں, پھر ایسے علماء کو فالو کرنا اس آیت کی روشنی میں حرام ہوگا. جیسے آپ کو پتہ چل جائے کوئی ڈاکٹر 2 نمبر ہے, تو کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو آپ اس سے علاج نہیں کرائیں گے. تو عالم بھی ہو با عمل بھی ہو, با عمل کا مطلب اس میں اللہ کا اتنا خوف ہو کہ وہ لوگوں کو میں غلط بیانی سے کام نہ لیتا ہو. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین میں اترا کے مت چلو, تکبر کے ساتھ مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ, تو یعنی انکا کا مطلب مخاطب, ہر وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا قرآن کا درس سن رہا ہے, اللہ اس کو خطاب کر رہے ہیں کہ تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا, یعنی اپنی پاؤں کی طاقت سے. جب انسان تکبر سے چلتا ہے نا تو 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک چال بہت زور سے زمین پہ رکھتا ہے اور ایک سینہ بہت اوپر کی طرف اکڑ آتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں بھائی تو کتنا اونچا ہو جائے گا, تو پہاڑوں کی بلندی کو تو نہیں کراس کر سکتا نا, اتنا اونچا تو ہو نہیں سکتا تو, اور نہ تیرے پاؤں میں اتنا دم ہے کہ تو زمین کے سینے کو پھاڑ دے. یہ ایک جیسے ہم کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا کہ تو جو ہے تیری حیثیت کیا ہے, تیری اوقات کیا ہے. صبح و شام ہم محاوروں میں اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں نا کہ تو کیا کر سکتا ہے. جیسے قرآن مشرکین کے بارے میں کہتا ہے کہ تم جن بتوں کو پوجتے ہو ایک مکھی تک تو بنا نہیں سکتے وہ. تو یعنی اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاؤں میں اتنا زور نہیں ہے کہ ایک نرم زمین کو تم پھاڑ ڈالو, اور نہ تم اتنے اونچے ہو سکتے ہو کہ پہاڑوں کی بلندیوں کو کراس کر جاؤ. تم سے بلند اللہ نے پہاڑ پیدا کیے, تمہارے پاؤں میں جتنی طاقت سے اس سے زیادہ سخت اللہ نے زمین کو پیدا کیا. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے کہ انسان پہ تکبر زیب نہیں کرتا. اگر آپ پاورفل ہیں تو آپ سے بھی زیادہ طاقتور چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں. کل ذالک کان سیئہ, اب جو پچھلے رکوع سے اللہ نے مضمون شروع کیا تھا نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, والدین کی اطاعت کرو, یعنی وہ تمام کوششیں جو آخرت کے طلبگار کرتے ہیں ان تمام کوششوں کا اللہ نے تفصیل سے بیان کیا. اور پھر آخر میں اللہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں کل ذالک, یہ جتنے آرڈر میں نے تمہیں دیے ہیں, کان سیئہ, ان میں جو بھی تم برا کرو گے, ان کا جو بھی برا ہے, ان کا برا کیا ہے, جو آرڈر دیا کرنے کا اس کو نہ کرنا برا, اور جس سے روکا اس کا کرنا برا. تو اس کا جو بھی سیئ ہوگا, جو بھی اس کی برائی ہوگی, عند ربک مکروہا, تو یہ ساری چیزیں تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. یعنی شرک کرنا بھی ناپسندیدہ, اللہ کی عبادت نہ کرنا بھی ناپسندیدہ, والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا بھی ناپسندیدہ, رشتہ داروں کو نہ دینا بھی ناپسندیدہ, یتیم اور مسکینوں کا خیال نہ کرنا بھی ناپسندیدہ, اور یتیم کا مال کھانا, قتل نفس, یہ تمام چیزیں, ناپ تول میں کمی کرنا, یہ تمام کام, اور پروپیگنڈے سے متاثر ہونا, بغیر دلیل کے خبروں کو پھیلانا اور بغیر دلیل کے چیزوں کو فالو کرنا, یہ تمام کے تمام کام, زنا کے قریب جانا, یہ تمام کے تمام کام وہ ہیں جو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. آگے اللہ نے فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ, یہ وہ باتیں ہیں جو تیرا رب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف وحی کر رہا ہے, اور حکمت کی باتیں ہیں یہ. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, توحید سے مضمون کو شروع کیا اللہ نے, اور توحید ہی پہ اس مضمون کو ختم کیا. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, اور اے مخاطب اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا. یعنی اللہ نے بتا دیا ان تمام موضوعات میں, ان تمام احکام میں میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ عقیدہ توحید ہے. کیا مطلب, اگر کسی کے پاس توحید نہیں ہے یا خدا ہی کا منکر ہے وہ, تو پھر جو مرضی نیکیاں کرتا رہے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, پھر وہ ناپ تول میں کمی نہ بھی کرے, لوگوں سے خوش اخلاقی سے بھی پیش آئے,
تو اس کا تو اللہ نے پچھلے رکوع میں 2 رکوع پہلے بتا دیا کہ جو دنیا کا طلبگار ہوگا دنیا میں تھوڑا بہت جتنا مقدر میں ہوگا ہم دے دیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، کہ تو پھینک دیا جائے گا جہنم میں، ملوماً، اس طور پر کہ تو قابل ملامت بھی ہوگا، مدحورا، دھتکارا ہوا ہوگا، ذلیل کر کے رسوا کر کے پھینکا جائے گا تجھے۔ پھر اللہ شرک کی خاص نوعیت کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ یہ صورت مکی ہے، بنی اسرائیل سے یہود و نصارہ سے اس میں کم خطاب ہے، مشرکین مکہ سے زیادہ خطاب ہے۔ تو مشرکین مکہ میں 2 ہی قسم کے شرک تھے، ایک بتوں کی عبادت، اور ایک بڑا شرک کیا تھا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا۔ تو اللہ کہتے ہیں افا اصفاکم ربکم البنین، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے لڑکوں کو منتخب کر لیا؟ یعنی تم اپنے لیے چاہتے ہو کہ لڑکے ہوں، اور یہ انتخاب بھی تو اللہ کی طرف سے ہے نا، کہ لڑکوں میں اللہ نے زیادہ صلاحیت رکھی ہے، تو ماں باپ چاہتے ہیں لڑکا پیدا ہو ہمارے یہاں، تو اللہ تمہارے لیے لڑکوں کو سلیکٹ کرے، اور جب اپنی باری آئے تو اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں ٹھہرا لے، ان کو بیٹیاں بنا لے اپنی۔ تو تمہیں کیا ہو گیا؟ انکم لتقولون قولا عظیما، تم ایسی بات کہتے ہو جو بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت بھاری بات ہے، یہ گناہ کے اعتبار سے اور غلط ہونے کے اعتبار سے۔ تو اللہ کے لیے تو بیٹے کی نسبت بھی حرام ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن نے کہا یہ اتنا بھاری جملہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، لیکن جو اللہ کی طرف بیٹیوں کو منسوب کر دیں تو اللہ انہی کے کلچر کے حساب سے جواب دے رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں الزامی جواب، کہ تم اتنی نفرت کرتے ہو بیٹیوں سے کہ تم ان کو زندہ دفن کر دیتے ہو، اپنی طرف تم بیٹی کی نسبت پسند نہیں کرتے اور اللہ کی طرف کیسے نسبت کر رہے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں الزامی، کہ جس چیز کو وہ برا سمجھ رہے ہیں تو اسی کو بطور دلیل کے پیش کرنا، ورنہ اللہ کی طرف تو بیٹے کی نسبت بھی حرام اور بیٹی کی نسبت بھی حرام۔ یہ بھی رکوع ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلیں گے۔